دو رکعت عید کی نماز ہے. پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیراں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور یہ رکعت مکمل. دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیراں. تکبیر کا طریقہ کیا ہے کہ جس ٹائم اللہ اکبر آخر دونوں ہاتھ رفع الیدین کرنے, کندھے کے برابر یا کنے کے برابر ہاتھیں کو چاہنا ہے, اس کے بعد بات رکھنا 7 مرتبہ اور دوسری رکعت کے اندر 5 مرتبہ. یہ علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک عید کے آداب بیان کیتے ہیں کہ جویں ہی چند نظر آوے بلند آواز دے نال تکبیرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے, صحابہ کرام کا بھی معمول ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جیڑے رستے تو بھی گزر سی اور بلند آواز نہ تکبیرات پڑھ سی, جیڑی جیڑی چیز بھی انسان کی تکبیر سن سی, اگر وہ جاندار ہے یا بے جان ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو کل قیامت تک دیوار وہ چیز انسان دے واسطے گواہی دے سی. کہتا ہے تیرا بندہ دنیا کے اندر تیری تکبیرات تیری آواز کو بلند کیتا سی, این وجہ تو آج میں سفارش کرنی ہے کہ انسان کو بخش دے, انہیں گناہ معاف فرما دے. دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دسا ہے, سنت طریقہ ہے کہ جیڑے رستے تو عیدگاہ کی طرف آمنے واپسی جس ٹائم مننے وہ رستہ نہیں استعمال کرنا, بلکہ وہ متبادل کوئی رستہ استعمال کر گی نو. اگر مجبوری ہے کوئی رستہ بھی طے نہیں تو اجازت ہے, لیکن اگر رستہ موجود ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو یہ بھی سنت ہے جو بھی عمل کرنا چاہیے ہے. اور ان کی وجہ ہی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک رستے تو ویسو تکبیرات آتے ویسو ہر چیز سن سی, جب واپسی ویسو تو دوسرا رستے تو ویسو تاکہ زیادہ چیزاں ہوئیں جو کل قیامت علی جوہر انسان دے واسطے گواہی دے میں. بہرحال ٹائم جڑا تو دیتا ہے, ٹائم مکمل تھی گیا. سارے ساتھی شروع کر دیں, سارے ساتھی اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بنائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے. درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام الہدا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان المبارک کا مہینہ ساری زندگی کے اندر عطا کیتے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے جیسا ماہ رمضان کے اندر روزے بھی رکھے، نمازوں کا اہتمام کیتے، قیام اللیل، قرآن کریم کی تلاوت، ہر ممکنہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر وقت گزارو. اور عید ایک خوشی کی تہوار ہے اور ایک بطور انعام ہے ان لوگوں واسطے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی ہے. کیونکہ دنیا کے اندر سکول کے اندر یہ جتنا بھی امتحان تھی ہیں، امتحان کے بعد رزلٹ نکلتے خوشی کی تہوار ہوتی ہے اور خوشی وہ ہوتی ہے کہ جڑا رزلٹ کو پاس کر دے، جڑا اچھے نمبر تو جڑا فیل تھی وہ خوش نہیں ہوتا. تو یہ عید کی خوشی بھی ایک اللہ تعالی کی طرف انعام ہے ایسے لوگوں کے واسطے کہ جنہوں نے رمضان کے اندر صحیح طریقے نال عبادت کی ہے، جنہوں نے نمازوں کا اہتمام کیتے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور انہیں قیام اللیل کیتے، تراویح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ماہ رمضان کو گزارے سی. انہاں واسطے یقیناً بڑی خوشی ہے. اگر اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے، اپنا محاسبہ نہیں کر سکے، اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگ سکے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، آپ فرمائیں شاقی عبد بدبخت ہے وہ انسان کہ جن کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آوے اور وہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ کی معافی نہ مانگ سکے. ایسا انسان کیا ہے؟ بدبخت ہے. نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے. اور دوسری حدیث بڑی مشہور ہے، کئی دفعہ سنی ہے کہ نبی علیہ السلام منبر کے اوپر تشریف فرما ہیں، پہلی سیڑھی تے جس ٹائم قدم رکھے آپ نے آمین آکی ہے، دوسری تے بھی آمین، تیسری تے آمین. جس ٹائم جمعہ خطبہ ختم تھا صحابہ کرام نے سوال کیتے، آپ نے فرمایا کہ میرے کو جبرائیل امین علیہ السلام آنے، انہوں نے ترائے قسم کے لوگوں واسطے بد دعا کی ہے. پہلا کہ جن کی زندگی کے اندر انہیں والدین موجود ہو گئے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف لعنت ہے. نبی علیہ السلام فرمانے میں آمین رکھے. دوسرا جنہیں سامنے نبی علیہ السلام کی ذات کا نام کیدا بنے اور ان کے درود نہ پڑھے، ان واسطے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لعنت ہے. اور تیسرا فرمایا جن کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آوے اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا، اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگ سکتا، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئے. نبی علیہ السلام فرمانے میں آمین رکھیے. تو پیارے بھائیو، رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے جو ہم بالکل گزار چکے ہیں اور اس اپنا محاسبہ کرنے، حساب کرنے، احتساب کرنے کہ اس رمضان کے اندر کس قدر اللہ کی عبادت کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کیتے، یا سارے شمار بھی انہاں بدبخت لوگوں کے اندر ہے. دنیا کے اندر کاروباری بندے سارے جانتے ہوئے کہ ہر بندے نے دکان کے اندر ایک رجسٹر، ایک کتاب رکھی ہوگی، ایک کاپی رکھی ہوگی ہے، ساری دیوار کا حساب لکھ دے. سویر کو کہتے شام تک کہ فلاں ساتھی اتنا ادھار مل گیا، فلاں اتنے پیسے لے ہوئے، ساری دیوار حساب کتاب لکھ دے. لیکن جس ٹائم شام تھی ہے دکان بند کرے دے، کاپی کھول کے سارا حساب دے دے کہ میرے کو اتنا سامان موجود ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنا ادھار ہے، سارا حساب کتاب کر کے بند بھیج دے. تو رمضان المبارک دا مہینہ بھی سارے مہینے رجسٹر لکھی رہے گا، کاپیاں کتاب
کیونکہ انسان کی زندگی کی ایک کتاب ہے جو انسان خود مرتب کر دے، خود لکھ دے. کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن کتابہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی کتاب لے لے سے، انسان کا رجسٹر، انسان کی کاپی، جڑا انسان ساری زندگی اپنے اعمال کریں دے، وہ نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں، سارے وہ رجسٹر کے اندر شمار ہیں. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ اندر پکڑے سی اور فرمائے سی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج ہر بندہ اپنا خود محاسبہ کرے، ہر بندہ اپنی کتاب کھولے پڑھے کہ میں کیڑی چیز کا حقدار ہوں، کیا میں جنت کا مستحق ہوں یا جہنم کا مستحق ہوں. تو وہ وقت تم محاسبے تو بچن تو زیادہ بہتر ہے کہ دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب معمول ہے آپ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنے نفس کی جانچ پڑتال کرو، اپنے اعمال کو دیکھو. قبل ان تحاسبوا، ان تو پہلے کہ تمہارا محاسبہ کی طرف ہے. نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جڑی سب تو زیادہ سخت آیت ہے. فرمایا کون سی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من یعمل سوءا یجزا بہ. یہ قرآن کی آیت میں سب تو زیادہ سخت لگتی ہے کہ جے انسان کا برا عمل ہو سی کل قیامت کے دن وہ اپنے برے عمل کا بدلہ لے سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتھا کچھ لوگ ایسے بھی ہو سن جڑے اچھے عمل کرے سن تو جنت حاصل کرے سن، اور کچھ ایسے بھی ہو سن کہ جنہیں کو اللہ تعالی نے حساب کیا حساب شدید بڑا سخت عذاب ہو سی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالی حساب بڑا ہی آسان گنسی. آپ نے فرمایا ہے مطلب نہیں جڑا تسا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دیوار حساب آسان گنسی، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جڑا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کھڑا کیا، یعنی جنہیں کو اللہ نے حساب نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نہ پوچھیا کہ میرے بندے دنیا کے اندر کی میں زندگی گزاری لگی، وہ کے واسطے حساب آسان ہے وہ بچ ویسی. لیکن جی کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، جنہیں کو اللہ تعالیٰ نے محاسبہ کیا، جنہیں کو ایک سوال بھی پوچھ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے دنیا کے اندر تے کیوں کیتے ہیں، کیوں کا جواب کہنا ہو سی. جن کو اللہ نے کھڑا کر دیتا وہ کریں جنت اندر نہ آ سکسی، وہ بالکل پھنس سی. تو واسطے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا کے اندر اثر رمضان گزارے، کمیاں کوتاہیاں غلطیاں یقیناً سارے کو رہ گئے، غفلت بھی چاہیے، سستی بھی چاہیے، کاہلی کا شکار رہے ہیں، اللہ تیری عبادت صحیح طرح نہیں کر سکے تو اپنی جو بھی ترٹی چھوٹی موٹی عبادت کی ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے کو اپنا محاسبہ کرنے دی توفیق عطا فرماوے. تو پیارے بھائیو، عید کی تہوار خوشی کی تہوار یقیناً ہے، لیکن یہ خوشی کے اندر آ کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ پورا مہینہ عبادت کی ہے، رمضان گزارے، شیطان جس ٹائم کھلتے سارے اعمال اپنے برباد کر دینے ہیں. پورا مہینہ شیطان جیل کے اندر ہوتے جکڑے ہوتے اسا عبادت کرنے ہیں، جیویں ہی چند نظر آتے شیطان کھلتے ساری عبادت اسا اپنی ضائع کر دیتے ہیں. کیویں چند نظر آ گئے اودے بعد گانے بھی چل گئے ہیں، دکاناں تے فلماں بھی چل رہے ہیں، اور شاپنگ کے اندر مصروف تھی گئے ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ نماز کا خیال ہے، نہ ہی کہیں اوپری چیز کا خیال ہے. ایک رات کے اندر ساری عبادت ختم کر دینے ہیں. اور بالخصوص عید کی تہوار خوشی کی تہوار ہے، آسان میں چلو خوشی کے اندر تھوڑا وہ کام کر گئی ہوں، تھوڑا وہ فنکشن کر گئی ہوں، تھوڑا وہ شو کر کے مہینے کی عبادت ضائع کی گئے. صحیح واسطے ایک محمد شاعر نے فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید دا عید نہ کہ جے نویں کپڑے پا گئے ہو. عید ہونے واسطے نہیں کہ نویں کپڑے پا گئے اور بس عید ہے، بلکہ عید وہ شخص واسطے ہے کہ جڑا اللہ کے خوف کی وجہ تو ڈر گیا، جے اللہ کے خوف کی وجہ تو اپنے دل کے اندر اللہ نے ڈر پیدا کر دے، عید ہونے واسطے ہے. اور اچھے کھانا کھانا فرمایا عید نہیں بلکہ
اچھی عید انسان دے واسطے وہ ہے کہ جن اپنے گناہ دی معافی مانگی دی ہے تو دے واسطے اچھی عید ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں اور وقت کے خلیفہ ہیں. عید دی تہوار ہے، سکیاں روٹیاں پانی کے اندر پا کے رکھ دیتے ہیں. عید نماز پڑھ کے گھر میں ہیں، گوشت بھی موجود ہے، بکرے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کے باوجود اچھے کھانے نہیں کھاتے بلکہ سکی روٹی جڑی پانی کے اندر پا کے رکھی آنے اور روٹی کھانے بیٹھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں امیر المومنین ایک آج عید کی تہوار ہے، سب کچھ موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن ان کے باوجود کیا عمل ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں عید ان شخص واسطے نہیں، عید کا نام ہے نہیں کہ عید تہوار اچھے کھانے کھا گنو، اچھے لباس پا گنو اور تسا سمجھو کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے انعام کو پا گرے، بلکہ اصل عید ہے، اصل خوشی ہے، اصل انعام ہے کہ اصل رمضان پورا گزارے، عید کی تہوار اپنا محاسبہ کروں، اللہ کو دعا کروں کہ اے اللہ تے انعام دیتے سب کو بھی انہیں لوگوں کے اندر شامل کر دے کہ جنہوں نے رزلٹ اچھا نکلے، جنہیں 100% نمبر گھن گیا، جنہوں نے 80% 90% نمبر گھنے، اے اللہ سارا شمار بھی انہوں نے اندر کر دے. لیکن سب کو فکر ہی کوئی نہیں. سلف صالحین کا عمل ہوتا ہے کہ 6 مہینہ پہلے رمضان شروع نہیں کیا، 6 مہینہ پہلے دعا کرنے ہیں کہ اللہ رمضان دی سعادت، رمضان دی خوشیاں، رمضان دی برکات، رمضان دی رحمتہ ساری زندگی دے اندر عطا کریں. جس ٹائم رمضان گزرتا ہے فوراً اللہ کو دعا کرنے ہیں کہ اللہ جو رمضان گزارے سے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. 6 مہینہ قبولیت کی دعا اور 6 مہینہ رمضان پاور دی دعا، پورا سال ہی میں گزرتا ہے، لیکن ساری حالت کیا ہے، ساری کیفیت کیا ہے کہ رمضان گزر گئے، عبادات بھی ختم، نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، قیام اللیل تراویح تہجد بھی ختم، قرآن کریم کی تلاوت بھی ختم، عبادات صدقات و خیرات سب کچھ ختم تھی گئے. صرف اساں 1 مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ اپنے واسطے عبادت واسطے خاص کیتے. اچھا جی صرف رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کو راضی کر کے عبادت کر کے پورا سال کافی تھی ویسی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. کہ بندو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، وعبد ربک اللہ کی عبادت کرو حتی یأتیک الیقین، جس ٹائم تک موت نہ آئے. یعنی مرنے تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، مرنے وقت تک اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑو. لیکن ایسا صرف 1 مہینہ اللہ کی عبادت کر کے سمجھ لیں کہ سب تو وجہ متقی سارے کو وجہ کوئی نہیں کہنا، سارے کو وجہ پرہیزگار، سارے کو وجہ عبادت گزار کوئی نہیں. جیسا 1 مہینہ پورا عبادت کی ہے اور پورے 11 مہینے بیٹھ کے جی کوئی بندہ 1 مہینہ کی کہیں اچھی کما گی لاکھ ڈوڑا اکٹھا کر گئے اور مہینے دے کھانا واسطے چلو 1 مہینہ کمائے نہیں اور 2-4 مہینے بیٹھ کے کھا گنا. عبادات کا معاملہ ہے نہیں، بلکہ جتنی زیادہ عبادت کرے سو اتنا زیادہ فائدہ ہے، اور جتنی زیادہ نیکیاں ہو سے اتنا زیادہ فائدہ ہے. اور اللہ کو بالخصوص دعا کرنی چاہیے ہے کہ اللہ جیڑی عبادت یا جیڑی نیکیاں جیڑے اعمال کرنے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن تیری رحمت کی ضرورت ساتھ ہر وقت ہے. کیونکہ کل قیامت علی جوار اعمال کم نہیں آنے ہیں، انسان کی نیکیاں کم نہیں آنیاں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہونی ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو سی تو انسان کی 100 سالہ زندگی کی عبادات زائد کی وجہ سے. ایک بنی اسرائیل کی روایت میں آخری گال کر کے اپنی بات ختم کرے نا. ایک شخص فوت تھی دے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے دے کہ کو میری رحمت نال جنت میں داخل کر دو. بندہ دے اللہ تیری رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ 500 سال کی میری زندگی ہے، ساری زندگی عبادت پر گزاری نہیں، ساری زندگی تیری عبادت تیری فرما برداری گزاری نہیں، اور رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے تے میرے کو حکم ہوتا چیلنج کر کے دے، میرے کو حکم ہوتا سوال کی بھی میرا مقابلہ کرے گا، میں آپ نے حساب لے. اللہ تعالیٰ ایک آنکھ کڑے دے ہوگی ایک ترازو دے پلڑے دے اندر اور 500 سال دی عبادت 500 سال دی نیکیاں دوجے پلڑے دے اندر رکھ لیں دے. آنکھ کھلا پلڑا بھاری تھی ہوتے. اللہ فرمائے دے میرے بندے تے ایک چیز معمولی دی چیز چھوٹی دی چیز دا تو بدلہ نہیں دے سکیا، چھوٹی دی نعمت دا تو حساب نہیں دے سکتا. یہ چھوٹی جی نعمت تیرے واسطے اتنی بڑی ہے اور تو 500 سال کی نیکیاں چاہتے میرے سامنے آئے ہیں. اللہ فرمائے
نہیں بچا کے جہنم آدھا کرو. تو اللہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ رمضان کی عبادات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. کل قیامت علیہ بعد اپنے رحمت کے سایہ کے اندر سب کو جمع فرماوی. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری عبادات سارے روزے سارے کے سارے نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماوے. اور ایک خوشی کی رواج جو عید کی رواج ہے اللہ تعالیٰ سب سنت نبی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مطابق سب کو عید تیوہار گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین. من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا تو پہلے ایک گزارش ہوتی ہے کہ حاجی صاحب نے دسا کہ نالی کی بلاک ہے انہیں اندر کوئی مدرسہ کمرہ بنا ہے تو ان کے واسطے سارے ساتھی تو گزارش ہے کہ اپنے حصے دے وچوں اپنے مال و دولت دے وچوں ضرور ادنا حصہ ملاؤ. بڑھ چڑھ کے سارے ساتھی ہونے ہی دعا تو پہلے سارے ساتھی پیسے جمع کرو تاکہ کمرہ بھی بنے اور صلی اللہ علیہ وسلم تقریب انشاءاللہ تعالیٰ نے اندر یہ داخل سوں تو سارے ساتھی زیادہ تو زیادہ جتنے بھی ہیں زیادہ تو زیادہ اپنی استطاعت تو بھی زیادہ اللہ کے راستے اندر خرچ کرو. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب